الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يقلم في سبيله إلا إن جاء يوم القيامة وجهه يشعب دما لون الدم والريح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے عظیم احسانات کیے اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند اور اعلیٰ مقام بخشے. اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی اور اعلیٰ مقام کے لیے اللہ رب العزت بہانے تلاش کرتے. اس وجہ سے اللہ جل شانہ کے حبیب کی امت ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام تمام کائنات، تمام مخلوقات، تمام کی تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کی امت بھی محبوب ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب تمام امتوں سے
سب سے پہلے جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو امتیں ہم سے پہلے آئی وہ پہلے جنت میں جائیں، ان کی عمر بھی ہم سے زیادہ، ان کی عبادات بھی ہم سے زیادہ، ان کے مجاہدے بھی ہم سے زیادہ، ہماری عمر بھی کم، ہمارے مجاہدے بھی کم، لیکن مقام اور درجات اللہ رب العزت نے ہمیں اعلیٰ عطا کیے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جیسے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دوں گا۔ اب اللہ رب العزت تو وراء الورا ذات ہے، طاقتوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں، قوتوں کے خزانے تو سارے اسی کے پاس ہیں، وہ تو لاپرواہ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کو ہماری مدد کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ رب العزت ہمیں یہ اشارتاً تعلیم دے رہے ہیں کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے تو میں تمہاری مدد و نصرت کروں گا اور دشمنوں کے خلاف تمہارے قدموں کو جما دوں۔ یہ آیات جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، چونکہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 6 شوال کو جنگ احد کا میدان گرم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب میدان احد میں کفار کے ساتھ مقابلے میں آتے ہیں اور لڑتے ہیں، اور جب لڑائی کرتے ہیں الہ کلمۃ اللہ حق کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ موجود ہیں، اللہ جل شانہ فتح نصیب کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت جو تیر انداز جماعت تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہوا تھا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں، یہاں سے آپ مقابلہ کرتے رہنا، یہاں سے آپ لوگوں نے ہلنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس بات کے اندر مغالطہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ جنگ فتح ہو جائے، میدان ختم ہو جائے تو بس آپ بھی اتر آئیں۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، امت کو سبق دینے کے لیے اور بعد کی آنے والی امت کو ایک سبق تھا۔ تو کچھ رہ گئے اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو صرف جنگ تک ہی روکا تھا، اب جنگ کا میدان ختم ہو گیا، لہذا ہم بھی جائیں میدان جنگ میں سے مال غنیمت اکٹھا کریں۔ اللہ جل شانہ کو یہ عمل پسند نہ آیا، تو اللہ رب العزت نے فوراً خالد بن ولید اس وقت تک ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، اور اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا یہ بھی مسلمان نہ ہوا تھا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کی اس جانب کچھ میلوں کے فاصلے سے آ کر یہاں سے حملہ کیا، اور اکرمہ نے میدان کی طرف سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل عام شروع ہو گئی۔
اللہ جل شانہ نے ثابت کر دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معقول اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے میں سزا عطا کروں. حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی معقول کی انکار بھی نہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک اجتہادی غلطی کے اندر آ گئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو صرف جنگ تک ہی روکا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. اللہ جل شانہ نے دکھلا دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل نہ کرنا پھر میں اس کے نتیجے میں کیا کر کے دکھاتا. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ میں اور آپ دعوت محمدیہ تو کرتے ہیں, میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو عاشق تو کہلاتے ہیں, میں اور آپ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں, لیکن میں اور آپ آج سوچ کریں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات پر عمل کر رہا ہوں, ان کی کتنی باتیں مان رہا ہوں اور ان کی کتنی باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہوں, ان کی سنت طریقے کتنے اپنا رہا ہوں اور کتنی ان کی سنت مبارک کو ٹھکرا رہا ہوں. آج یہ جو پیٹے پٹائی ہو رہی ہے نا, مسلمانوں کی تباہی ہر طرف سے مچی ہوئی ہے, مسلمانوں کے مزاروں کے اوپر بھی آج حملے ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر شخصیت ہے, ان کے مزار کے اوپر حملہ کیا گیا اور مزار کو توڑا گیا اور قبور سے لاشوں کو نکالا گیا, کتنی بھی حرمتی کی گئی, لیکن مسلمان کے سینے میں ذرہ برابر بھی دس سے مس نہیں آتا. آج کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر, شام عراق کے اندر, برما کے اندر, ہر جگہ پہ آج مسلمان کے گیت گائے جا رہے ہیں, مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, مسلمان کو رسوا کیا جا رہا ہے, مسلمان کی عزت آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, مسلمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, لیکن کوئی مسلمان اس کے دل میں ذرا برابر بھی درد و غم نہیں ہوتا. آج مسلمان کا خون نہیں کھول رہا, آج مسلمان کے خون کے اندر وہ گرمی نہیں آ رہی. ابھی اگلے دن دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, مسلمانوں کو انڈیا کے اندر مسلمانوں کو پکڑ کر ان کو بٹھا کر اور ان کو جو ہے گائے کا گوبر زبردستی کھلایا جا رہا ہے. اور اسی طرح ابھی یہ موجودہ صورت میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے, مسلمانوں کو, ضعیفوں کو گھروں سے زبردستی پکڑ کر, عورتوں کو زبردستی گھروں سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہے اور ان کو اس وبا کے مبتلا قرار دیا جا رہا ہے اور ان کو اس وبا کے اندر شمار کیا جا رہا ہے. آج مسلمان کی غیرت مٹ گئی, مسلمان ایک عام فریضے سے غافل ہو گئے, مسلمان کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا, مسلمان کے اندر سے جہاد والی وہ عظمت وہ ختم ہو گئی. مسلمان آج غیروں کی طریقوں کے اوپر آ گیا, غیروں کی اشارات پر آ گیا. آج مسلمان غیروں کی طاقتوں سے متاثر ہونا وہ مسلمان کے اندر آ گیا. آج مسلمان مغلوب ہونا یہ زیادہ پسند کرنے لگا, آج مسلمان غالب ہونا پسند نہیں کرتا. قربان جاؤں ان ماؤں کی ہستیوں پر جنہوں نے
اس پیارے دین، اس پیارے وطن عزیز کے لیے اپنے خون سے اور اپنے لختی جگر قربان کر دیے. جیسے کہ حدیث میں نے پڑھی خطبے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت والے دن شہید جب حاضر ہوگا، اس کے زخم سے، جو زخم لگا ہوا ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران، اس زخم سے تازہ خون کا فوارہ نکلے گا اور خون جاری ہوتا ہوا ہوگا، اور اس شہید کے اس زخم سے جو یہ خون نکلے گا، اس خون سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی. اور جنت میں جتنے بھی جنتی ہوں گے، کوئی جنتی، کوئی اولیاء، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی مولوی، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی شخص بھی یہ توقع نہیں کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں دنیا کے اندر چلا جاؤں اور پھر دوبارہ میری موت ہو، پھر میں جنت میں آ جاؤں، سوائے ایک شہید کے، کہ شہید یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے 100 دفعہ زندگی عطا کرے اور 100 دفعہ تیرے راستے میں شہید ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور پھر میں دوبارہ تیرے دربار میں آ جاؤں. شہادت یہ بہت ہی اونچا مقام ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف واحد یہ ایک مقام بخشا ہے، اور صرف مسلمان ہے کہ وہ مسلمان شہادت کا رتبہ پانے کے لیے تلملاتا ہے. کافر جو ہے وہ موت سے گھبراتا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ موت سے پیچھے بھاگتا ہے. آج ہمارے نوجوان جب بارڈر پر گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو خوشی خوشی گولی کھا کر ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے سینے کے اوپر گلاب کے پھول برس رہے ہیں. آج میرے مجاہدین بھائی جب اسلام کے لیے لڑتے ہیں تو ان کے سینوں پر جب گولیوں کی برسات ہوتی ہے تو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے گلاب کے پھول برس رہے ہیں. اور کفار کو ان کو گولی لگتی بھی نہیں ہے، ان کے کانوں کے ساتھ گولی کی آواز نکلتی ہے تو وہ اپنے سر چھپاتے ہیں اور بلوں کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مسلمان کو اللہ رب العزت نے یہ جذبہ، یہ قوت عطا کی. وقت نہیں ہے تو جنگ احد کا اسی مہینے کے اندر انعقاد ہوا تھا. 6 شوال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، جو سید الشہداء کا لقب پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے جب اس کی حالات کو دیکھا، اتنے غمگین ہوئے، کہا کہ اگر مجھے اللہ نے کفار کے اوپر غلبہ عطا کر دیا تو اے میرے چچا، میں آپ کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ آپ کا بدلہ میں 70 کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو اسی طرح پیوند توڑ کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر میں قتل کروں. اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہارے قدم کو جھکا دوں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم دشمنوں کے خلاف جھکا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں صبر کرنا ہی پسند کروں گا. وہی وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک چیر کر اور اس کے سینے مبارک سے کلیجہ نکالا تھا، کوئی ہندا جس نے وہ کلیجہ دانتوں سے چبایا تھا، انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کے طفیل اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے نوازا. وہی ویشی پھر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، وہی ہندا پھر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے.
تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو ہیں لیکن اس کے پیروکار نہیں ہیں اور اس کے طریقوں پر چلنا یہ ہمیں پسند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی غلطی کی اور اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے کتنی ان کو سزا بھگتنی پڑی۔ آج میں اور آپ سوچ بھی کریں تو صحیح، میرا صبح سے اٹھنا، شام کو سونا، شام کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، میری غمی سے لے کر خوشی تک، خوشی سے لے کر غمی تک، میری ساری زندگی میں نے کیسے گزاری؟ میرے پیارے حبیب کے طریقوں پہ گزاری، اس کو راضی کرنے والی گزاری یا اس کو ناراض کرنے والی گزاری؟ میں نے یہود و نصارہ کے طریقوں کو زیادہ اپنایا، ان کو زیادہ اہمیت دی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زیادہ اہمیت دی؟ تو آج خود مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا، جب تک اللہ کی قسم کہ جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے 100% پابند نہیں ہوں گے اس وقت تک مسلمان غلبہ نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہی ہے، اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے، سنن ترمذی میں یہ واقعہ نقل ہے، ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے، اور اس ایک سنت کی چھوٹنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ بیٹھے، مشورہ کیا، سوچ کیا کہ کیا وجہ ہے آج اتنا دن گزر گئے اور ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ سوچ بچار کیا تو معلوم ہوا کہ چند شخصیات ایسی نکل آئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم مسواک کا عمل چھوٹا ہوا ہے کہ ہم مسواک نہیں کرتے۔ تو جب سے مسواک کا عمل شروع کیا تو اللہ رب العزت نے فوراً فتح دی۔ آج میں اور آپ تو دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کہاں اور کس موڑ پر جا رہی ہے۔ میرے بھائی دوستو عزیز، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی